یہ بڑی مشہور کہاوت ہے کہ لوٹ کے بدھو گھر کو آئے. پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی جب ایئرپورٹ سے باہر نکل رہے تھے سری لنکا سے واپسی پر ندامت کے ساتھ سر جھکائے تو یہ مشہور محاورہ ذہن میں آ گیا. ناقص کارکردگی کی حامل پاکستان کرکٹ ٹیم نے اس ورلڈ کپ میں نہ صرف قوم کو مایوس کیا بلکہ جتنی ناقص پرفارمنس کا مظاہرہ کیا اس کی توقع بھی کوئی نہیں کر رہا تھا. پہلے سے میچ سے لے کر آخری میچ تک سری لنکا کے خلاف جو آخری میچ کھیلا گیا انتہائی ناقص کارکردگی ٹیم نے دکھائی اور لگ ہی نہیں رہا تھا کہ اس ٹیم میں کوئی سلیکشن کا لیول ہے, کوئی کوچنگ کا لیول ہے, کوئی انڈرسٹینڈنگ کا لیول ہے, کوئی باہمی آپس میں کوئی منصوبہ بندی کا کوئی لیول ہے. ہر چیز کا فقدان نظر آیا. فیلڈنگ میں فقدان تھا, بیٹنگ میں فقدان تھا, بولنگ میں فقدان تھا, پلاننگ میں فقدان تھا. تمام چیزیں جو ہیں وہ انتہائی ناقص ہوئی ہیں. فخر زمان جیسے کھلاڑی جس سے انڈیا ڈرتا ہے اور جو ایک روایتی ہارڈ ہٹر ہے, جو لمبے چھکے مارتا ہے اور جو ایک روایتی کرکٹنگ سٹروکس جو ہیں وہ کھیلتا ہے, اس کو انہوں نے باہر بٹھائے رکھا. 2 میچز کھلائے. انگلینڈ کے خلاف اس نے اچھی کارکردگی دکھائی اور سری لنکا کے خلاف ایک تاریخی اننگ فخر زمان نے کھیلی. صرف ان کے علاوہ صاحبزادہ فرحان نے اچھی بیٹنگ کی اور 2 سنچریز بھی بنائیں. 383 رنز بھی انہوں نے بنائے اور ہسٹری میں ایک جو ہے وہ ایونٹ میں سب سے زیادہ T20 ایونٹ میں رنز بنانے والے کھلاڑی بن گئے. وراٹ کوہلی کا بھی ریکارڈ صاحبزادہ فرحان نے توڑا. ان دونوں کے علاوہ بیٹنگ میں بالکل مایوسی رہی. بولنگ میں عثمان طارق نے آخری میچ کے علاوہ اچھی بولنگ کی, پھر اس میں ابرار نے ایک آدھ میچ میں اچھی بولنگ کی, باقی کوئی بولنگ کی کارکردگی جو تھی وہ اتنی اچھی نہیں تھی. شاہین افریدی نے بھی ایک میچ میں اچھی بولنگ کی. بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اس ٹیم کو ینگ بلڈ کی ضرورت ہے اور ایسا بلڈ جو دامادوں سے پاک ہو, جو رشتہ داروں سے پاک ہو, جو سفارشیوں سے پاک ہو. ایسے نوجوان کھلاڑی ہوں جن کا کوئی سفارشی نہ ہو, جو کسی کے داماد نہ ہو, جو صرف ٹیلنٹ کی بنیاد پر سامنے آئیں. اسی طرح کے کھلاڑی پاکستان کی ٹیم کی کھوئی ہوئی عزت کو بحال کر سکتے ہیں. کھویا ہوا جو وقار ہے وہ واپس دلا سکتے ہیں. موجودہ ٹیم میں 2-3 کھلاڑیوں کے علاوہ بالکل ان کے کوئی ایسا پلیئر نہیں ہے جس نے جان لڑائی ہو, جس کی باڈی لینگویج سے لگ رہا ہو کہ وہ اچھا کھیل رہا ہے, اس میں جیتنے کی امنگ ہے. بالکل تھکے ہوئے, ہارے ہوئے چہرے, مرجھائے ہوئے چہرے اور ہاری ہوئی باڈی لینگویج سے لگ رہا تھا کہ قومی ٹیم میں یکجہتی کا فقدان بھی نظر آ رہا تھا. اور سلمان علی آغا کی اگر ہم بات کریں تو یہ آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ ان کو کپتان کس نے بنایا اور کیوں بنایا. کیا ان کی کارکردگی ہے؟ آتے رہے اس طرح نیچے سے اوپر شاٹ مار کر آؤٹ ہو جاتے ہیں. آخری میچ میں آپ دیکھیں سری لنکا کے خلاف انہوں نے کیا 174 یا 76 رنز پہ پہلی وکٹ گری اور اس کے بعد جو کچھ ہوا ٹیم کے ساتھ 5 وکٹیں یا 6 وکٹیں گری 9 رنز کے اضافے کے ساتھ. یہ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. پروفیشنلزم کے ساتھ کرکٹ کھیلی جاتی ہے. اور آپ اگر اس کی کمپیریزن انڈین کرکٹ ٹیم کے ساتھ کریں تو وہ بہت زیادہ پروفیشنلز ہیں. ویسٹ انڈیز کے خلاف جہاں ضرورت تھی وہاں سنجو سمسن نے بالکل وکٹ پر ٹھہر کر بھی کھیلا اور جانانہ بھی کھیلا اور اپنی ٹیم کو فتح دلا دی. لیکن ہمارے پاس تو اس طرح کا اگر کوئی بیٹسمین آتا ہی نہیں ہے. آئے تو ہم اس پہ بھی طرح طرح کے الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں. اسٹرائک ریٹ کم ہے, دوسرا تیسرا, اور ساتھ اگر ہم بابر اعظم کی بات کریں تو بابر اعظم نے بھی بہت زیادہ مایوس کیا. اب ان کو ریٹائرمنٹ لینی چاہیے. یہ ساری صورتحال جو ہے وہ اگر برقرار رہتی ہے تو پھر آنے والے کچھ برسوں میں پاکستان میں کرکٹ بالکل تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گی. جب تک فیصلے میرٹ پر نہیں ہوں گے, جب تک کپتانی اس شخص کو نہیں دی جاتی جو میرٹ پر کپتان بننے کا اہل ہے, اس وقت تک صورتحال یہی رہے گی. اس وقت یہی کہا جا رہا ہے کہ شاداب خان اور فخر زمان کا نام لیا جا رہا ہے کپتانی کے لیے. شاداب خان کا نام کس حیثیت سے لیا جا رہا ہے؟ شاداب خان تو ثقلین مشتاق کے داماد ہیں. اگر کسی کا داماد ہونا کپتانی کی ایلیجیبلٹی ہے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے. فخر زمان بہتر ہیں, ایگریسو ہیں, ایگریشن ہے ان میں, وہ اچھے کپتان ثابت ہو سکتے ہیں. یا کوئی ایسا نوجوان کرکٹر کپتان بنایا جائے جو پرفارمر بھی اور جو لمبا عرصہ ٹیم کے ساتھ رہے. فخر زمان 35 پر رکھتے ہیں, 1-2 سال بعد وہ بھی ریٹائر ہو جائیں گے. کسی ینگ بلڈ کو اگر کپتان بنایا جائے تو یہ بہتر ہوگا. میجر سرجری کی جائے اور ایسی سرجری کی جائے جس سے قومی کرکٹ ٹیم میں دوبارہ وہی 90s والی جو ہے وہ ایک روح پھونکی جائے اور وہ ٹیم بنے جو سعید انور, عامر سہیل, جاوید میاں داد, عمران خان, وسیم اکرم
وقار یونس، شاہد افریدی، انضمام الحق اور شعیب اختر کی ٹیم ہوا کرتی تھی. ہمیں اس ٹیم کی ضرورت ہے. ہمیں وہ ٹیم نہیں چاہیے جو امریکہ کے خلاف بھی ڈر کر کھیلے، جو نمیبیا کے خلاف بھی ڈر کر کھیلے، جو نیدرلینڈ کے خلاف بھی ڈر کر کھیلے. ایسی ٹیم سے تو بہتر ہے کہ پاکستان میں کرکٹ ہی بند کر دی جائے، اس پر پابندی لگا دی جائے 3 4 5 سال، تب جا کے شاید لوگ جو ہیں وہ اس جانب توجہ دیں. بہرحال جہاں میرٹ پہ فیصلے نہیں ہوتے، جہاں سلمان علی آغا جیسے لوگ کپتان بنتے ہیں، وہاں ٹیموں کا اشر اسی طرح ہوتا ہے. خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.